ومأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع چل رہا ہے، اور اس آخری رکوع میں بہت سے مضامین بیان ہو رہے ہیں، اور یہ وہ رکوع ہے جس کو ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تہجد کے وقت پڑھتے تھے۔ گویا اپنے عمل سے اپنی امت کو یہ تعلیم فرما رہے تھے کہ یہ آخری رکوع کے مضامین اپنے ذہنوں میں مستحضر رکھنا، اس آخری رکوع کے مضامین ذہن سے اوجھل نہ کرنا، بھولنا نہیں۔ اگر یہ مضامین ذہن میں رہیں گے تو پھر آدمی آخرت کی طرف مائل ہوگا، آخرت کی تیاری کا شوق ہوگا، اعمال آخرت کی طرف دل کو لگاؤ ہوگا، اعمال آخرت میں دل لگے گا، نیکیوں کا شوق ہوگا، ذوق ہوگا، طبیعت نیکیوں کی طرف لگے گی، اور گناہوں سے تنفر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دل پریشان ہوگا اور دل اچاٹ ہوگا، معصیتوں سے دور ہوگا، نیکیوں کے قریب ہوگا۔ اگر اس رکوع کے مضامین ہر وقت مستحضر ہیں تو پیچھے کی آیتوں میں بتایا جہاد کے ہجرت کے بارے میں کہ جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، اپنے علاقے کو، اپنے وطن کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنی تجارت کو، اپنی ملازمت کو، اپنے نفع کو، اپنی خواہشوں کو، اپنے ارمانوں کو، سب کو چھوڑ دیں، اور ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں کوئی جان نہ پہچان، اجنبی ماحول، تاکہ ہم اللہ کے دین پر آسانی سے عمل کر سکیں۔ اور پھر اس سلسلے میں اوذوا فی سبیلی، میرے راستے میں تکلیفیں برداشت کرتے، ایسی تکلیفیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے برداشت کی ہیں کہ آج اس کا تصور بھی محال ہے، سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسی بھی قربانی ہوتی ہے۔ سب جھیل گئے وہ حضرات، اور آنے والوں کو بتا دیا کہ دیکھو ایسے اللہ کے لیے سب کچھ قربان بھی کرنا پڑتا ہے، جان کی بازی بھی لگانی پڑتی ہے، اور اذیتیں تکلیفیں بھی جھیلنی پڑتی ہیں۔ اور پھر آگے جہاد کے بارے میں بتایا کہ وقاتلوا وقتلوا، اللہ کے راستے میں جان ہتھیلی پہ رکھتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو مارتے ہیں، اور خود بھی اپنی جان اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ مضامین سامنے آئے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے اندر اللہ کے لیے لٹانے کے جذبے رکھو، اللہ کے لیے سب کچھ لگانے کے جذبے اپنے اندر رکھو، کہ جب موقع آئے سب کچھ اللہ کے لیے آدمی لگاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا دیں گے وہ بتا دیا کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی سیئات کو اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے، درگزر فرما دیں گے، جو کمی کوتاہیاں ہو گئی وہ سب اللہ خود اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے۔
اور انعامات دیں گے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، ضرور بھی ضرور ان کو باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کے پاس سے. یہ اللہ کے پاس سے بدلہ دیا جا رہا ہے کہ باغات میں داخل کیا جائے گا، یعنی جنت میں داخل کیا جائے گا، گناہوں کی معافی ہو جائے گی. اور اسی پر بس نہیں، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس تو اور بھی حسن ثواب ہے، اور بھی اچھا بدلہ ہے. اب اللہ کے پاس جو اچھا بدلہ ہے وہ بھی اللہ دے دیں گے. اب اتنی نعمتیں اللہ دیں گے کب؟ جو اللہ کے لیے سب کچھ لگا دے، اس کے جذبے اللہ پر لگانے کے. پھر ایک عجیب عنوان سے بات کو سمجھایا جا رہا ہے. لا یغرنک تقلب، دیکھو تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے. تقلب، چلنا پھرنا، فی البلاد، شہروں میں. الذین کفروا، ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کی چلت پھرت شہروں میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالا. کفار تمہارے سامنے بڑے عیش و عشرت میں نظر آئیں گے، بڑی رنگین زندگی گزارتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے. تو دیکھو ان کے اس چلت پھرت سے، ان کی ان رنگینیوں سے، لا یغرن، دھوکے میں نہ پڑنا. کیوں؟ متاع قلیل، تھوڑا سا سامان قلیل ہے. فرماتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں آیات مبارکہ نازل ہوئی جب کفار مکہ میں بہت سے سرداران مکہ بڑے بڑے تاجر تھے اور بڑی عیش و عشرت میں زندگی گزارتے تھے. تو بعض کمزور یعنی غریب مسلمانوں کے دل میں یہ واہمہ آیا کہ یہ کافر اتنے مزے میں ہیں اور ہم اللہ کو ماننے والے، ہم ایسی پریشانیوں میں، ایسی تکلیفوں میں، ایسے مجاہدوں میں ہیں، ماننے کے باوجود ہمارا یہ حال ہے، اور وہ نہ ماننے کے باوجود ایسے مزے میں ہیں. تو آیتیں آ گئیں، یہ تربیت ہو رہی ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی، کہ دیکھو ان کا یہ چلنا پھرنا ہے. آج ایک شہر میں، کبھی شام میں، کبھی طائف میں، کبھی یمن میں، یمن سے قافلہ آ رہا ہے، کبھی شام سے قافلہ آ رہا ہے، کبھی مکے سے قافلہ جا رہا ہے. یہ ان کا تقلب ہے، شہروں میں گھومنا پھرنا ہے اور تجارت کے ذریعے کمانا ہے. تو تجارت کے ذریعے یہ جو کما رہے ہیں کافر، یہ کتنا ہی کما لیں، ساری دنیا پر حاوی ہو جائیں. متاع قلیل، یہ سب سامان قلیل ہے، بہت تھوڑا سامان ہے. کیوں تھوڑا سامان ہے؟ کہ آگے انجام کیا ہے ان کا؟ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم. تو یہ ساری رنگینیاں ان کے کس کام؟ ادھر مرے ادھر جہنم کی آگ میں جہنم ان کا ٹھکانہ. تو یہ کوئی دل لگانے کی چیز ہے؟ ان لوگوں کی طرف توجہ کرتے ہیں. تو بظاہر تو یہ اس پس منظر میں آئی تھیں آیتیں، تو چونکہ ہمارا قرآن قیامت تک کے لیے، تو اس زمانے میں تو گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، اور ایک علاقے سے دوسرے علاقوں میں جانے کے لیے مہینوں درکار ہوتے تھے، مہینوں لگتے تھے، مہینے.
اور یہ آیت آج کی برق رفتار سفر پر بالکل صادق آ رہی ہے. صبح امریکہ میں، شام کو افریقہ میں، پھر دوسری صبح جنوبی ایشیا میں پہنچ جاتا ہے. یہ تقلب کی ایک واضح مثال کہ ایک تاجر دنیا کے ایک کونے پر، دوسرے دن دوسرے کونے پر، تیسرے دن تیسرے کونے پر. آج ساری دنیا میں کافر وہ تجارتوں پر حاوی ہیں، اور کافروں کے ملک وہ ترقیوں میں اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے. اور کچے پکے مسلمان کہتے ہیں یار دیکھو یہ چاند پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے. اور مولوی ملا بس یہی کہتے ہیں کہ 5-6 ٹخنوں سے اوپر کر لو اور سر پہ ٹوپی رکھ لو اور کھانا صحیح طریقے سے کھا لو. یہ آج تک وہی پرانی باتیں لیے بیٹھے ہیں. دنیا چاند پہ پہنچی. ان لوگوں کا جواب دیا جا رہا ہے متاع قلیل. بھائی جب آدمی شریعت سے منہ موڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑتا ہے، تو پھر اس کی دماغ معاف ہو جاتا ہے. اس کی عقل پہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے. پھر وہ احمقانہ باتیں کر کے سمجھتا ہے کہ میں بڑا سمجھداری کی بات کر رہا ہوں. بات اس کی احمقانہ ہوگی، بے وقوفانہ ہوگی، اور شو یہ کیا جائے گا، ظاہر یہ کیا جائے گا کہ میں بڑی عمدہ بات کر رہا ہوں. جیسے اس بات کو بڑی اہم بات کہا جاتا ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، اور مولوی ملا یہی انہی چیزوں میں لگا ہوا، دنیا چاند پہ پہنچ گئی. اب اس کو ذرا عقل کی پیمانے پر ذرا اس بات کو ناپا جائے، تولا جائے، پرکھا جائے کہ یہ جو چاند پہ پہنچے تو کتنے روپے خرچ کیے گئے. کروڑوں ڈالر، اربوں ڈالر خرچ کر کے یہ جب چاند پہ پہنچے تو وہاں سے تھوڑی سی مٹی لے کر آئے. تھوڑی سی مٹی، کروڑوں اربوں روپے لگا کر تھوڑی سی مٹی لا کر دنیا میں شور مچایا جا رہا ہے کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے. اتنی سی مٹی، اس کے لیے اربوں روپے کھربوں روپے لگا دیے. یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اس کو عقل کے پیمانے پر ناپا جائے. چاند پر پہنچ کر انسانیت کو کیا نفع پہنچا ہے؟ ان لوگوں نے کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے انسانیت کو کیا نفع دیا چاند پہ پہنچ کے؟ یہی نہ کہ تھوڑی سی مٹی لے کر آ گئے چاند. اگر یہ چاند پر نہ پہنچتے تو انسانیت کو کیا نقصان پہنچتا؟ کون سی انسانیت پر تباہی اور بربادی آ جائے؟ بلکہ عقل کی میزان پر دیکھا جائے اور پرکھا جائے تو یہ کروڑوں اربوں ڈالر اگر یہ انسانوں کی فلاح اور بہبود پہ لگائے جاتے، انسانوں کی آبادیاں قائم کی جاتی، تو غربت کا کتنا خاتمہ ہوتا بتائیے. کتنا خاتمہ ہو جاتا غربت کا. اس چھوٹی سی تھوڑی سی مٹی لانے کا کون سا فائدہ ہوا؟ کروڑوں اربوں لگ گئے. آج یہ کہتے ہیں دنیا کہ مسلمان قربانی پر ہزاروں کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں اور پانی کی طرح خون جانوروں کا بہہ جاتا ہے، اتنے جانور مویشی ختم ہو جاتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ یہ پیسے جو ہے وہ انسانیت کی فلاح و بہبود پہ لگائے جائیں اور انسانیت کو صحت کے مراکز قائم کیے جائیں اور ہاسپٹل بنائے جائیں. تو بھائی یہ چاند پہ پہنچنے والوں کو مشورے کیوں نہیں دیے جاتے کہ تم چاند پہ جا کے کیا انسانیت کو فائدہ پہنچاتے؟ تم اگر یہی پیسے ہاسپٹلوں میں لگاتے تو کتنے امراض کا علاج ہو جاتا، کتنی بیماریوں کی علاج ہو جاتا، کتنے غریبوں کو سر چھپانے کا ٹھکانہ مل جاتا. تو کروڑوں اربوں کھربوں روپے خرچ کر کے یہ یوں شور مچاتے ہیں کہ ہم یہاں ترقی کر گئے، کیا ترقی کر گئے. کیا ترقی کی؟ مریخ پر پہنچ رہے. تو اب مریخ پر پہنچ بھی جائیں تو انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا اس؟ اور اگر مریخ پر نہیں پہنچتے تو انسانیت کو کیا نقصان پہنچا؟
انسان جب چاند پر نہیں پہنچا تھا اس وقت بھی تو دنیا میں انسان بستے تھے، تو اس وقت انسانوں کو کیا نقصان ہو گیا؟ اور جب یہ چاند پر پہنچ گئے تو کیا نفع ہو گیا؟ یہ ہے دھوکہ دنیا کا کہ لوگوں کی نگاہوں پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ بھئی یہ ترقی کر رہے ہیں اور ہم یہیں پہنچے ہوئے۔ بھائی ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ساری دنیا سے قیمتی ہے۔ کیوں؟ یہ سنت پر عمل کر لینا یہ لافانی ہے۔ ایک سنت پر عمل کر لیا ایک مسلمان نے، یہ لافانی ہو گیا، اور یہ کروڑوں اربوں کی تحقیقات یہ سب یہیں تو رہ جائیں، آخرت میں کیا کام ہے؟ تو قرآن کہتا ہے متاع قلیل، یہ ان کی ساری چیزیں متاع قلیل ہیں، یہ ان سے دھوکے میں نہ ڈال جانا۔ لا یغرنکم، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ان لوگوں کی یہ ترقیاں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ان کا یہ چہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو آج عام سطح کا مسلمان ان لوگوں سے محروم ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ یہ لوگ ترقی کے معراج پہ پہنچ گئے اور ہم لوگ بس انہی چکروں میں لگے ہوئے۔ بھائی ہمارا راستہ اور ان کا راستہ جدا ہے، ہمارا راستہ وہ جنت کو جاتا ہے، مسلمان آخرت کے لیے دنیا میں جیتا ہے، یہ لوگ دنیا کے لیے دنیا میں جیتے ہیں۔ تو ان کے راستے الگ ہیں، ہمارے راستے الگ ہیں۔ ہمارے نبی ہمیں ایک تعلیم دے کر گئے، ایک زندگی دے کر گئے، ایک راستہ دے کر گئے، ہم اگر وہ نہیں اپنائیں گے تو پھر نقصان ہمارا ہوگا اور ہو رہا ہے۔ تو بھائی یہ آیت ہم سب کو بیدار کر رہی ہے، اور ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز تہجد میں اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرماتے ہیں کہ لا یغرنکم تقلب الذین کفروا بالبلاد، کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے ان کافروں کا چلنا پھرنا شہروں کے اندر۔ متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا نفع ہے، تھوڑا سا نفع ہے، متاع قلیل ہے۔ آج جس کو دیکھو وہ ان لوگوں کی تعریفوں کے پل باندھتا ہے۔ ان لوگوں نے کیا ترقی کی ہے؟ وہ ترقی نہیں کی، وہ تنزلی کی ہے ان لوگوں نے۔ یہ اس دھوکے کو آنکھوں سے ہٹانا ہے، ہمیں اپنے قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں ان کو دیکھنا ہے کہ وہ ترقی میں ہے یا تنزلی میں۔ پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری ماں تمہارا باپ، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل، یہ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ جو تمہارے ماں باپ ہیں نا، ان کے سامنے کندھے جھکا کے رکھنا، واخفض لهما جناح الذل، عاجزی کے ساتھ رہنا۔ باپ کے سامنے گردن اکڑ کے سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہونا بے ادبی ہے، باپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہنا ہے، اور باپ کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہیں کرنی۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو جھاڑنا بھی نہیں ہے، ماں باپ کو جھڑکی بھی نہیں دینی، اور ان کے حق میں اللہ سے یوں درخواست کرنی ہے فقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، اپنے بچپن کو یاد رکھنا ہے کہ کیسے انہوں نے تمہیں ہاتھوں میں اٹھایا ہے، اس کو نہ بھولنا۔ یہ ہمارا قرآن ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ یہ ترقی تھی، یہ ترقی تھی، انسانیت کی معراج تھی۔ آج یورپ میں جا کے دیکھو، کوئی ہے بیٹا جو باپ کے سامنے عاجزی سے رہتا ہو؟ 10 سال کا بچہ اگر باپ اس کو ہلکا سا مار دے نا تو فون کرے گا، پولیس کو بلائے گا، پولیس آئے گی، کہے گی بیٹا کیا ہوا؟ کہے گا ڈیڈی نے مارا ہے، تو ڈیڈی کے خلاف FIR کٹے گی، ڈیڈی کو اٹھا کے لے جائے گی۔ یہ ترقی ہے؟
متاع قلیل، قرآن کہتا ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑا سا نفع ہے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے ان کی زندگی۔ آج ہم مسلمان ان کی زندگیوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ ترقی کی معراج پر ہے، وہ تنزلی کی معراج پر ہے، ترقی کی معراج پہ نہیں ہے، تنزلی پر ہے۔ اور پھر ان کے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو یہ اولڈ ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں، جہاں وہ بیچارے بڑھاپے میں ترستے ہیں کہ ہماری اولاد آ کے ہمیں سلام کر جائے، اپنا چہرہ دکھا جائے، ترستے ہیں۔ اور پھر فادر ڈے آتا ہے تو اگر بیٹے کو وقت ہوتا ہے تو آ جاتا ہے ملنے، ورنہ ایک کارڈ بھیج دیتا ہے یا میسج کر دیتا ہے کہ ڈیڈی آج فادر ڈے ہے، آپ کو مبارکباد۔ بس یہ ترقی ہے؟ ہمارے قرآن کو دیکھیے، ہمارے دین کی تعلیم کو دیکھیے، انسانیت کو ترقی کی معراج پہ پہنچایا ہے کہ یہ ماں باپ تمہاری جنت ہیں، انہیں ہاتھوں میں رکھو، ہاتھوں میں۔ یہ وہ دولت ہے جو پھر کبھی نہیں ملے گی۔ بیوی بھی مل جائے گی، بچے بھی مل جائیں گے، نئی بیوی بھی مل جائے گی، نئے بچے بھی ہو جائیں گے۔ یہ ماں باپ وہ دولت ہے جو کہیں نہیں ملے گی، اس کی قدر کرنی ہے، یہ ہمارا دین سکھاتا ہے۔ تو آج دنیا ان لوگوں کے کلچر پر متاثر ہو رہی ہے، ہم مسلمان متاثر ہو رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام ان جیسا ہو جائے۔ دیکھو وہ لوگ تعلیم پر عمل کر کے کہاں پہنچ گئے۔ ہائے، ان کی تعلیم نے مرد عورت کی شناخت ختم کر دی۔ ہمارا دین مرد عورت کی شناخت قائم رکھتا ہے، عورتوں کو حجاب کا حکم دیتا ہے، مردوں کو آنکھوں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ تو ہمارا ان سے کیا مقابلہ؟ تو ان کی تعلیم تو مرد عورت کے درمیان حجاب کو ختم کر رہی ہے، اور ان کی تعلیم نے ان کو کہاں پہنچا دیا، کہاں یہ لوگ تنزلی میں آئے ہوئے ہیں۔ اخبار میں ایک فیچر پڑھا کہ ایک نوجوان 17 سال کی بچی یورپ کے کسی ملک میں، ٹیلی فون بہت اس زمانے میں ہوتے تھے، سخت سردی، اور اس سخت سردی میں وہ ٹیلی فون بوتھ کے اندر کھڑی ہوئی رات گزار رہی ہے۔ اب لوگ انتظار میں کہ ہم بھی فون کریں، کہ باہر آئے تو ہم فون کریں بہت دیر تک۔ آخر ایک صاحب نے کہا بھائی اتنی دیر سے تم اندر ہو، کیا کر رہی ہو؟ باہر نکلو، ہمیں بھی بات کرنی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں اپنے ابا کے فلیٹ میں کرائے سے رہتی تھی۔ 17 سال کی بچی ابا جی کے فلیٹ میں کرائے سے رہتی ہے۔ یہ ہے وہ زندگی جس پر دنیا آج مر مٹ رہی ہے۔ ہمارے یہاں سب بچیوں کو کیسی آغوش میں باپ رکھتا ہے، خود سوکھے ٹکڑے کھا لے گا، بیٹی کو تازہ چیزیں لا کے دے گا۔ یہ وہ تو کہا میں اپنے ابا کے فلیٹ میں کرائے سے رہتی تھی، جاب لیس ہو گئی ہوں تو 2 مہینے کا کرایہ میں نے ابا جی کو نہیں دیا، تو ابا جی نے مجھے فلیٹ سے نکال دیا۔ اب سخت سردی ہے، رات کا وقت ہے، کہاں جاؤں؟ تو میں نے سوچا ٹیلی فون بوتھ کے اندر ہی کھڑی ہو کے کچھ گرمی حاصل کر لوں تاکہ رات تو بیت جائے، صبح پھر دیکھ لوں۔ یہ ہے متاع قلیل لا یغرنک، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ زندگی۔ یہ ہے یہ زندگی، کہتے ہیں چاند پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ کے یہ زندگی ہے کہ باپ بیٹی سے کرایہ وصول کر رہا ہے 17 سال کی بچی سے، اور وہ 2 مہینے کا کرایہ نہیں دے پائی تو اسے نکال دیا، جا کہیں بھی جا۔ ان کا مقصد صرف مال ہو کے رہ گیا، مال۔ ہمارا دین بتاتا ہے کہ مال کو مقصد نہ بنا، یہ تو متاع قلیل ہے۔ مال سے متعلق جو شریعت کے احکام ہے اسے پورا کرو، یہ ہمارا دین بتاتا ہے۔ تو اس آیت میں آج کی ساری ترقیوں کا پردہ چاک کر دیا۔
اگر ہم قرآن سے صحیح روشنی لیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا قرآن کیا تعلیم دیتا ہے۔ آج میڈیا پر اور مختلف چینلوں پر اسکالرز آ کر اپنی مرضی سے الٹی سیدھی تفسیریں کرتے ہیں اور لوگوں کو دین سے، علماء سے، مدارس سے بدزن کرتے ہیں کہ یہاں سے سیدھا خالص دین ملے گا، اور اپنی باتیں نمک مرچ لگا کر، چٹخا بنا کر ایسا پیش کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اس کی بات تو سنو، یار کیسی شاندار بات کر رہا ہے، یار یہ ہے بڑا عالم۔ بھائی قرآن تو کہتا ہے کہ یورپ اور وہ جتنے اسکالر ہیں وہ یورپ کی تعریف کرتے ہیں، انگریزوں کو تعریف کرتے ہیں، ان کی چیزوں کی حمایت کرتے ہیں، اور نبی کی تعلیم، نبی کی سیرت، نبی کی زندگی، نبی کی سنتیں، ان کے تذکرے نہیں ملیں گے آپ کو۔ کوئی اسکالر یہ نہیں کہے گا کبھی پلیٹیں صاف کرو، شادی بیاہ میں اتنا اللہ کا رزق ضائع ہوتا ہے، اللہ کے بندوں اس کی قدر کرو۔ کوئی اسکالر کہتا ہو؟ بتاؤ، کوئی آ کر ہمیں کوئی نہیں بتاتا کہ فلاں اسکالر باتیں خوب کرے گا، جو متفق علیہ مسائل ہوں گے اس کے سلسلے میں نئی نئی باتیں چھیڑے گا۔ نبی کی جو سیرت ہے، نبی کی جو سنت ہے، نبی کی جو عملی زندگی ہے، اس کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ تو ہمارے نبی تو یہ سادہ زندگی دے کر عجیب تربیت ہے ہمارے نبی کی۔ بخاری شریف میں ایک قصہ آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد نبی میں ایک بالا خانہ تھا، اوپر کی طرف ایک حجرہ مبارک بنا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت لے کر تشریف لائے تو امام الانبیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر آرام فرما رہے تھے، اور عرب کی گرمی مشہور ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جو پھول کی کلیوں سے زیادہ نرم اور ملائم اور نازک تھا، اس پیارے اور مبارک جسم پر بوریے کے نشان چھپ چکے تھے، بوریے کے نشان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی اور شجاع اور بہادر، کافر جس سے ڈرتے تھے، شیطان جس سے ڈرتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو برداشت نہ کر سکے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا کہ عمر کس چیز نے رلا دیا، کس چیز نے رلا دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسر و کسرا یہ ایسے عیش و عشرت میں ہوں، اور آپ امام الانبیاء، آپ کے مبارک جسم پر یہ بوریے کے نشان، اور آپ ایسی مشقت والی زندگی میں، بس اس سوچ سے دل بھر آیا کہ امام الانبیاء ایسی مشقت میں، اور وہ عیش و عشرت میں، وہ اللہ کو نہ ماننے والے عیش و عشرت میں، اور امام الانبیاء سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مشقت میں۔ اللہ کے رسول اس بات نے دل کو ہلا دیا۔ بخاری شریف میں مذکور ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ سے سہارا لیے بیٹھے تھے، جیسے ایک آدمی کو جلال آتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی اور فرمایا کہ عمر کیا ابھی بھی اسی دھوکے میں پڑے؟ ان لوگوں کے لیے یہ دنیا کی عیش و عشرت ہے اور مسلمانوں کے لیے آخرت ہے، یہ بھی دھوکے میں پڑے ہوئے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم ان کفار کی عیش و عشرت سے متاثر ہوتے ہو، ان کی رنگینیوں سے متاثر ہوتے ہو۔
اور اسلام کی سادہ زندگی سے پریشان ہوتے ہو؟ ہرگز نہیں. یہ ان لوگوں کے لیے دنیا ہی دنیا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اور مسلمان کے لیے آخرت سب کچھ، فوراً آخرت کی طرف رخ فرماتے. یہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی. تو آج ہم دیکھ لیں بھائی، ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں. ہم لوگ غیروں کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. بھائی ان کی سڑکیں صاف ستھری ہیں، بھائی ان کی تجارتیں دیکھو اعلیٰ پیمانے پر ہیں، اور بھائی وہ خوب ترقیاں کر رہے ہیں. سود لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، پھر بھی ترقیاں کر رہے ہیں. شرابیں پی رہے ہیں، پھر بھی ترقیاں کر رہے ہیں. اور بس مولوی اسی چکر میں کہ سود ختم کرو، شرابیں ختم کرو. وہ لوگ اتنی چیزوں کے باوجود ترقیاں کر رہے ہیں. تو بھائی حقیقت کے چشموں سے دیکھو تو کیا ترقیاں کی ہیں. وہاں تو باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، بیٹی باپ کی نہیں، باپ بیٹی کا نہیں. یہ تو ان کی معاشرت ہے. شوہر بیوی کا نہیں، بیوی شوہر کی نہیں. وہ الگ چلی جاتی ہے آفس میں، وہ الگ چلا جاتا ہے. ہمارے ایک دوست باہر ملک میں پوچھا کہ یار یہ ان لوگوں کے کھانے کا نظم کیا ہے، یہ گھر میں کھانا کب پکاتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ان کے جو بچے ہوتے ہیں تو ایک دن ابا اسکول چھوڑنے جاتا ہے، دوسرے دن اماں اسکول چھوڑنے جاتی ہیں. ان کی باریاں بدلی ہوئی ہوتی ہیں. کھانا پکانا تو یہ لوگ جانتے نہیں. بس اس نے بھی ہوٹل سے کوئی چیز لے لی، کوئی چاکلیٹ کھا لیا، اوپر سے شراب کی بوتل پی لی. بس یہ ان بیچاروں کی زندگی ہے. کہ زندگی یہ نہیں ہے کہ گرم پراٹھا کوئی بنا کے دے، کوئی انڈا بنا کے دے. شوہر جی صبح جا رہے ہیں تو یہ اپنی نیند قربان کر کے اٹھتی ہے عورت، اور گرم پراٹھا اور گرم چائے اور گرم انڈا بنا کے دیتی. اور اس میں کچھ تاخیر ہو جائے تو ڈانٹ سنتی ہے، غصہ برداشت کرتی ہے، اور اپنی سعادت سمجھتی ہے اور اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ مجھے شوہر کو کھانا دینا. پھر دوپہر کو ٹفن بنا کے وہاں بھجواتی ہے دکان پہ، پھر رات کو کھانا تیار کر کے رکھتی ہے. یہ گویا ہم اس کو تنزلی سمجھ رہے ہیں، اور وہ لوگ اس کو ہم ترقی سمجھ رہے ہیں، جس میں کوئی کسی کو پوچھ نہیں رہا. شوہر بیوی سے نہیں پوچھتا کہ بھئی تم نے کھایا کہ نہیں کھایا، بیوی شوہر سے نہیں پوچھتی کہ تم نے کھایا کہ نہیں کھایا. یہاں شوہر نہ کھائے تو بیوی کی بھوک اڑ جاتی ہے، بیوی نہ کھائے تو شوہر کو مزہ نہیں آتا کہ کیوں نہیں کھا رہا. یہ اسلام ہے بھائی. ہمیں اسلام کی قدر کرنی ہے، اسلام کی تعلیمات کو اپنانا ہے، ان لوگوں سے متاثر نہیں ہونا. قرآن کہہ رہا ہے کہ متاع قلیل، اور ان کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیت ہے. یہ روز تہجد میں پڑھنا ہے اور اس مضمون کو دل میں بٹھانا ہے کہ یہ سارے دنیا والے کتنی ہی ترقیاں کر لیں، یہ متاع قلیل ہے. اور ان کی ترقیوں کا دیکھیے نتیجہ کیا ہے. کیا نتیجہ ہے؟ یہ ڈالر، یہ صاف سڑکیں، یہ ہر ایک کے پاس کار، بیوی کے پاس الگ گاڑی، شوہر کے پاس الگ گاڑی. یہ کس کام کی؟ یہ کس کام کی؟ اور ادھر شوہر مرے گا، یہ گاڑی بینک والے اٹھا کے لے جائیں گے، اس کی ساری چیزیں بینک والے لے جائیں گے، اولاد کو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں. ایک جماعت کی تشکیل ہوئی ملیشیا کو ایشین ٹائیگر کہتے ہیں. اس نے یورپ کی اندھی تقلید کی، اور یورپ والوں نے اس کو خطاب دے دیا کہ یہ ایشین ٹائیگر ہے. دیکھو اس نے ہماری مانی تو اس کی سڑکیں بھی اچھی ہو گئیں، اور اس کی تجارت بھی اچھی ہو گئی، اور ایشیا کا ٹائیگر بن گیا. دیکھو مسلمان ملک ہے اور ایشین ٹائیگر بن گیا. تو ہم لوگ متاثر ہوتے، ارے بھائی واقع یار ملیشیا ایشین ٹائیگر ہو گیا. اب اندر کی بات سنو، اندر کی بات جو یہ میڈیا والے چھپاتے ہیں، کسی کو بھی نہیں بتاتے، کسی کو بھی نہیں بتاتے، کیونکہ وہ بتا دیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ان کی ترقی کا حال کیا ہے، یہ کتنے تنزلی میں ہیں. تو ملیشیا میں ایک جماعت گئی 7 مہینے کی. یہ کس سے ملیں گے؟ مسلمانوں سے ہی ملیں گے، غیر مسلموں سے تو نہیں ملیں گے. تو ہم نے وہاں پوچھا ساتھی سے کہ بھئی جو ہے ملاقاتیں ہوئی مسلمانوں سے، کیا حال ہے مسلمانوں کا، مسجدوں کا کیا حال ہے. پھر ایک سوال ہم نے ان سے کیا کہ ارے بھئی وہاں جب آدمی مرتا ہے
تو میراث بھی تقسیم ہوتی ہے کہ نہیں؟ اپنے یہاں تو یہ ہے کہ ادھر کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہمارے پاس دارالفتہ میں میراث کے لیے لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ بھئی میراث تقسیم کر کے دو، فلاں مر گیا، اس کے اتنے بیٹے اتنی بیٹیاں کیسے تقسیم ہو؟ پھر جائیدادیں تقسیم ہوتی ہیں، لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں جائیدادیں تقسیم ہوتی ہیں۔ تو وہاں کیا حال ہے؟ ایشین ٹائیگر کا کیا حال ہے؟ تو عجیب اس نے بات سنی بھائی، بہت جو ہے وہ صدمے کی بات ہے۔ اس نے بتایا کہ یار وہاں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی چیزیں خریدنی ہوتی ہیں نا وہ بینک کے توسط سے خریدی جاتی ہے۔ اگر آپ کو واشنگ مشین بھی خریدنی ہے تو بینک کے توسط سے، فریج خریدنا ہے تو بینک کے توسط سے، کار خریدنی ہے تو بینک کے توسط سے، فلیٹ خریدنا ہے تو بینک کے توسط سے۔ آپ اپنا ذاتی کچھ نہیں خرید سکتے، کچھ بھی نہیں خرید سکتے۔ براہ راست آپ خریدنا چاہیں تو وہاں اجازت نہیں، ہر چیز بینک کے توسط سے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بیچارہ ساری زندگی قسطیں ہی بھرتا رہتا ہے، کماتا ہے قسط بھرتا ہے، کماتا ہے قسط بھرتا ہے۔ پھر جب مرتا ہے نا تو ادھر یہ مرا، دوسرے دن یہ کمپنیوں والے پہنچ جاتے ہیں، بھائی یہ فریج ہے، اس کی اتنی قسطیں باقی ہیں، یہ فریج ہم لے کے جائیں گے۔ یہ واشنگ مشین ہے، اس کی اتنی قسطیں باقی ہیں، یہ ہم اٹھا کے لے جائیں گے۔ یہ فلیٹ ہے، بھائی یہ بیوی بچے یہاں سے نکلیں، اس کی اتنی قسطیں باقی ہیں، یہ ادا نہیں ہوئی، نکلو گھر سے، اپنا اور آشیانہ لو۔ یہ اس کی کار ہے، اس کی اتنی قسطیں باقی ہیں، یہ کار بھی ضبط، کار ضبط، فلیٹ ضبط، واشنگ مشین ضبط، فریج ضبط۔ بچوں کے لیے، اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بھائی یہ ہے ایشین ٹائیگر، جس نے یورپ کی تقلید کی تو ملکیتوں سے محروم ہو گئے۔ آج اللہ کا فضل ہے ہم پاکستانیوں پر، ایک آدمی مرتا ہے، لاکھوں کروڑوں چھوڑ کے جاتا ہے، اولادوں کے حصے میں مکان آتے ہیں، گاڑیاں آتی ہیں، فیکٹریاں آتی ہیں۔ یہ آج باطل اس لیے نگاہ ڈال رہا ہے پاکستان پہ کہ یہ ان کے پاس اتنی ملکیتیں کیوں ہیں؟ اب وہ ایسے پالیسیاں بنا کے دیتا ہے کہ یوں کر لو، یوں کر لو، یہ قانون لاگو کر دو، یہ قانون لاگو کر دو، تاکہ یہ لوگ اسلام سے تو دور ہو جائیں، اسلامی احکام سے دور ہو جائیں۔ ایک طرف میڈیا کے ذریعے ایسی باتیں پھیلاؤ، دوسری یہ اسکیمیں لے کر آ جاؤ، اس طرح مسلمانوں کو بالکل ان کے دین سے دور کرو۔ تو اب دیکھیے یہ حال ہے ایشین ٹائیگر کا کہ وہاں جب مرتا ہے آدمی تو اس کی اثاثے اولاد میں تقسیم نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس کے اثاثے اپنے ہوتے ہی نہیں، سب ختم۔ ایک دھوکہ ہے، کار میں چل رہا ہے، اب لوگ تو یہ سمجھ رہے کہ یار ملیشیا میں ہر ایک کے پاس اپنی ذاتی کار ہے، ذاتی مکان ہے، ہر ایک خوش ہے، یہ ہے خوشی، یہ ہے اس کا انجام۔ تو بتائیے ہم مسلمان کیسے دھوکے میں آ رہے ہیں؟ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان کی رنگینیوں سے دھوکے میں نہ آ جانا۔ متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ یہ جہنم کی کالی آگ کا ایندھن بنے گے۔ تو دنیا میں اگر یہ تھوڑے سے چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں تو یہ رنگینیاں ایسی نہیں ہے کہ اس کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں۔ تو یہ عیش فانی کی سجاوٹ پر نہ جاؤ۔ یہ جو دنیا کی سجاوٹ ہے نا، شاعر کہتا ہے کہ اس پہ نہ جا، دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا، پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا، وہاں بس چین کی بنسی بجا۔ انہو قد فاز فوزا من نجا، انہو قد فاز فوزا من نجا، یعنی جس نے نجات پالی جہنم کی کالی آگ سے وہ کامیاب۔ قرآن میں آتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، فقد فاز فما متاع الحیات الدنیا الا، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے الا متاع الغرور، غرور دھوکے کا سامان۔ کہیں قرآن دنیا کو متاع الغرور کہتا ہے،
کہیں متاع قلیل کہتا ہے. تو اصل نیکیوں سے اصلی گھر کو سجانا ہے. وہ ہمیں آخرت میں کام دے گی. وہ یہاں کا لافانی ہدیہ ہے, اسے تیار کرنا ہے. یہ جو قرآن میں بڑی تربیت کی گئی ہے. یہ جو قارون تھا نا, قارون, تو قارون ایک دن نکلا اپنے سامان کے ساتھ, کہ جب یہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ نکلا تو فخرج علی قومہ فی زینتہ. قرآن قصہ سنا رہا ہے. فخرج, یہ قارون نکلا, علی قومہ, اپنی قوم پر, فی زینتہ, اپنی زیب و زینت کے ساتھ, پورے ساز و سامان کے ساتھ یہ نکلا. قال الذین یریدون الحیات الدنیا, ان لوگوں نے کہا جو دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں, جو دنیا کی ٹیپ ٹاپ سے متاثر ہیں, ان لوگوں نے کیا کہا, یا لیتا, ہائے کاش, لنا, ہمارے لیے بھی ہوتا, مثلا, ایسی چیز, ایسا مثل, ما اوتی قارون, جو قارون کو دیا گیا ہے. کہ ہائے کاش جو قارون کو ملا ہمیں بھی ملتا. یہ اہل دنیا کہتے ہیں. جیسے آج کل اہل دنیا کہتے ہیں نا, یورپ کو دیکھو بھائی کہاں ترقی کر گیا, کیسی ترقی کر گیا. تو یہ اس زمانے میں بھی تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قصہ قرآن سنا رہا ہے کہ قارون کی زیب و زینت کو دیکھ کر یہ لوگ ایسے متاثر ہوئے کہ کہنے لگے, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش کہ ہمارے کو بھی ایسا ہی ملتا جیسے قارون کو ملا. انہو لذو حظ عظیم, یہ تو بڑا نصیبوں والا ہے, تو بڑا نصیبوں والا ہے. اس کو نصیبوں والا کہا کن لوگوں نے, جو دنیا کی رنگینی سے متاثر ہیں. یریدون الحیات الدنیا, قرآن کہتا ہے جو دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں, انہوں نے یہ کہا. اور وقال الذین اوتوا العلم, جنہیں اللہ نے علم دیا تھا, جو علماء آخرت تھے, علم والے لوگ تھے, جس کے پاس علم ہوتا ہے, حقیقی علم, علوم نبوت, وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے, یہ ان کی رنگینیوں سے متاثر نہیں ہوتے. تو علم والے لوگوں نے اس زمانے میں بھی یہ کہا تھا کہ ویلکم, ارے تمہارے لیے ہلاکت ہو, ثواب اللہ خیر, اللہ کی طرف سے جو بدلہ ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, وعمل صالحا, اور نیک عمل کی. کہ نیک عمل اور ایمان یہ آخرت کے لیے بہتر اثاثہ ہے. ولا یلقاها الا الصابرون, اور یہ دولت صبر کرنے والوں کو ملتی ہے. نیک اعمال کی توفیق صبر والوں کو ملتی ہے. یہ علم والوں نے سمجھایا ان کو. آگے کیا ہوا, یہ قرآن کے قصے ہمارے لیے عبرت ہیں, ہمارے لیے نصیحت ہیں. کیا فخسفنا به, ہم نے اس کو دھسا دیا, وبدارہ, اور اس کے گھر کو بھی دھسا دیا, الارض, زمین میں, یعنی اس کو, اس کے گھر کو, اس کے سارے سامان کو زمین میں ہم نے دھسا دیا. فما کان له من فئۃ, کوئی ایسی جماعت نہیں تھی, ینصرونہ, جو اس کی مدد کرتی, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی اس کی مدد کو نہ آیا. وما کان من المنتصرین, اور یہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتا, اپنی مدد بھی کچھ نہ کر سکتا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ, ہاں قرآن بتاتا ہے کہ کل جو یہ کہتے تھے, جن کی نگاہوں میں دنیا کا پردہ ڈالا, دنیا کی رنگینیاں چھائی ہوئی تھیں, وہ لوگ کہنے لگے, تمنوا مکانہ بالامس, جو کل یہ کہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا, وہ کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ, ارے یہ تو اللہ کا فضل ہو گیا, ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویرزق من یشاء من عبادہ ویقدر, کہ اللہ جس کے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے, جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اللہ کی طرف سے یہ دین ہے, جس کو چاہے وسیع رزق دے دے, جس کو چاہے تنگ رزق کر دے. لولا امن اللہ علینا, ارے اگر ہم پر اللہ کا احسان نہ ہوتا, لخسف بنا, تو ہم بھی دھس جاتے. جو ہم تمنائیں کر رہے تھے کہ ایسا مال ملے, ایسی دولت ملے, اگر ہمیں بھی مل جاتی تو ہم بھی دھس جاتے. تو اگر اللہ بچائے یہ ترقیاں یورپ والوں کی ہمارے ملک میں آ گئیں, تو اللہ بچائے
پھر باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، بیوی شوہر کی نہیں ہوگی، شوہر بیوی کا نہیں ہوگا۔ اللہ اس دن سے حفاظت فرمائے۔ بھائی یہ جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور انہیں تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ زندگی اپناؤ، یہ اچھی زندگی ہے، ایسے تعلیمی نظام ہو، ایسے معاشی نظام ہو، ایسے رہن سہن ہو، یوں کرو، یوں اسکیمیں، یہ اسکیم حاصل کرو، یہ اسکیم حاصل کرو، تاکہ یہ پاکستان بھی ان کے چنگل میں آ جائے۔ تو اس دن یہ کہیں گے کہ اللہ کا فضل ہو گیا، لقد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کر دیا، اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا لخسف بنا، تو ہم بھی دھنس جاتے، جیسے یہ قارون دھنسا ہم بھی دھنس جاتے۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ کافر لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کافر لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا قصہ بیان کیا۔ تو اس آیت میں بھی آل عمران کے آخری رکوع کی آیتیں، اس میں بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی رنگینیوں سے متاثر نہ ہونا، اس عیش و عشرت سے متاثر نہ ہونا، آخرت کی زندگی کو سامنے رکھنا، اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑے رکھنا، بھائی میچنگ کرنا، نبی کی زندگی اپنی زندگی، نبی کی تعلیم اپنی زندگی میں لے کر آنا، تو کامیاب ہوں گے، ورنہ تو خسارہ ہے۔ تو فرمایا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے چلنا پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر اختیار کیا شہروں میں، یعنی شہروں میں یہ لوگ حاوی ہو رہے ہیں، تو تمہیں ان کی زندگی متاثر نہ کرے۔ کیوں؟ متاع قلیل، بہت تھوڑا سامان ہے، بہت تھوڑا سامان، ساری دنیا بھی اگر مل جائے تو یہ اللہ کی نگاہ میں بہت تھوڑی۔ تو اس کے لیے ہم لڑائیاں کریں، جھگڑے کریں، بھائی جس کے دل میں آخرت آ جاتی ہے تو پھر دنیا کی ہر چیز اسے فانی نظر آتی ہے۔ صحیح چشمہ اگر کوئی پہن لے نا تو اسے آخرت دنیا کی ہر چیز میں فنا نظر آئے، یہاں کے رشتے ناطے سب فانی، سب یہیں رہ جائیں گے۔ بھائی ایک شخص نے مجھے گالی دے دی، ایک شخص نے مجھے گالی دی، تو کیا وہ گالی مجھے لگ گئی؟ کیا وہ لگ گئی گالی مجھے؟ کیا وہ گالی میرے ساتھ قبر میں جائے گی؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تو جب آنکھ میں آخرت کا چشمہ لگا ہوگا تو کسی کی گالی سے متاثر نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا کہ کیسے گالی دے دی، کون تو نے کیسے مجھے گالی دے دی، لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا۔ اور اگر آخرت کا چشمہ ہٹا دو تو ایک گالی پر کیسا خون خرابہ ہو جاتا ہے، رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں ایک گالی پر، بھائی بھائی دست و گریباں ہو جاتے ہیں ایک گالی پر۔ کیوں؟ آخرت کا چشمہ نہیں لگا تو یہ گالی کو سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس گالی نے میرا نقصان کر دیا۔ بھائی کیا نقصان کرا؟ کچھ بھی تو نہیں کیا، بس اس نے ایک گندا لفظ بول دیا، کون سا آپ کو لگ گیا جو آپ اس کے اتنے متاثر ہو رہے؟ بس فانی چیز ہے، یہاں کی گالی بھی فانی، یہاں کی تعریف بھی فانی۔ اگر کوئی میری تعریف کر دیتا ہے تو بھائی وہ بھی یہاں رہ جائے گی، کون سی یہ تعریف قبر میں آئے گی کہ ہاں بھائی اس کی تعریفیں ہیں دنیا میں، اس کے ساتھ قبر میں اچھا معاملہ کرو۔ بھائی 21 توپوں کی سلامی قبر کے اوپر ہو رہی ہے، قبر کے اندر مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کس کو پتہ؟ کسی کے بارے میں اخبارات میں مضامین چھپ رہے ہیں، اب قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا پتہ کسی۔ تو یہاں کی تعریفیں بھی فانی، یہاں کی گالیاں بھی فانی، تو کیوں آدمی ان سے متاثر ہے؟ تو فرمایا کہ متاع قلیل، یہ ساری دنیا کی زندگی، زیب و زینت، عیش و عشرت، رنگینیاں تھوڑا سا سامان ہے، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، پھر ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بیچارے اتنی ترقیاں کر کے آخر کہاں جائیں؟ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کہاں جائیں؟ کس آگ میں ان بیچاروں کو جلنا ہے؟ یہ تو قابل رحم ہے، ان کے لیے تو ہم مسلمانوں کو تڑپنا ہے کہ اللہ یہ سارے کے سارے جنت میں جانے والے بن جائے، ان کی آخرت بگڑنے سے بچ جائے، آخرت ان کی سنور جائے۔ یہ درد تھا ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا۔ ابو جہل کے لیے تڑپتے تھے، ابو لہب کے لیے تڑپتے تھے، ابو طالب کے لیے تڑپتے تھے، آخر وقت بھی ابو طالب کے آخر وقت میں بھی گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہاں وہ ابو طالب جنہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا تھا، بخاری شریف میں موجود ہے یہ روایت، ایسا حضور کو تڑپ تھی، مگر اللہ کے فیصلے کون اس کو ٹال سکتے ہیں؟ تو یہ ساری دنیا کے جتنے کافر ہیں یہ سب ان کا ٹھکانہ جہنم، اب ان کو جہنم سے بچانا اور ان سب کو جنت میں لے جانا، یہ ہمارے پیارے آقا کے دل کا درد تھا، ہمارے پیارے آقا کے دل کی کڑھن تھی۔ ہم دیکھو بھائی، جیسے ظاہری سنتوں پر عمل کرنا ہے نا، ایسے باطنی سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے۔ یہ اندر کی سنت ہے، یہ ہمارے پیارے آقا کے قلب اطہر کی کیفیت ہے کہ یا اللہ یہ سارے جنت میں چلے جائیں، یہ جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو یہ اندر کی سنت بھی ہمیں پوری کرنی ہے، ان کے لیے ہدایت کی دعائیں، ان کے لیے تڑپنا کہ اللہ یہ سارے صنادید کفر جتنے ہیں جو اسلام کے خلاف چال بازیاں کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں اسلام کی حقانیت ڈال دیجیے، انہی کو اسلام کا موافق بنا دیجیے، معاون بنا دیجیے، انہی کے ذریعے اسلام کو ترقی دے دیجیے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کایا آپ نے پلٹی ہے، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ بنایا، تو یہ آج کے صنادید کفر کی زندگی اللہ بدل دے تو اللہ کے خزانے میں کیا کمی؟ تو یہ دل کا درد ہونا چاہیے، یہ اندر کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ سب لوگ جنت میں چلے جائیں۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا کی رنگینی متاع قلیل ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، بہت برا بچھونا ہے، یہ جہنم جو ہے بہت برا بچھونا ہے، مہاد بچھونا۔ فرمایا کہ یہ ان کو بچھونا کیوں کہا، فبئس المہاد کیوں کہا؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ اصل میں یہ دنیا میں جو ہے نا بڑے نرم نرم بستروں پہ زندگی گزارتے ہیں، جتنے کافر دنیا دار اگر ان کی خوابگاہیں دیکھو تو بڑی مزین اور بڑی آرام دہ، بڑی سہولت والی، بڑی نرم ملائم آرام گاہیں خوابگاہیں ہوتی ہیں۔ یہ کافروں کی جتنے اونچے لیول کا کافر ہوگا اس کی بیڈ روم دیکھ لو کتنا نرم ملائم ہوگا۔ تو قرآن نقشہ کھینچتا ہے کہ آج بیچارے نرم و ملائم چیزوں میں ہیں، کل بئس المہاد، بہت برا بچھونا ہوگا، اور وہ بچھونا آگ کا ہوگا، انگاروں کا ہوگا، کانٹوں کا ہوگا، بچھوؤں کا ہوگا، سانپوں کا ہوگا۔ تو آج دنیا میں بھلے آرام دہ بستروں پہ سو رہے ہیں، مگر یہ بیچارے آخرت کی اس خطرناک وادی میں جائیں گے۔ تو اب جب ان کا انجام یہ ہے تو یہ ترقی آخرت میں ان کے کس کام ہے؟ یہ چاند پہ جانا ان کے کس کام آئے گا آخرت میں؟ یہ ساری دنیا میں غلبہ حاصل کر لیں تو یہ آخرت میں ان کے کیا کام آئے گا بیچارے؟ تو قرآن ہمیں مسلمانوں کو صحیح رخ دے رہا ہے کہ دیکھو ان کی چیزوں پر مائل نہ ہونا، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ تم لوگ تو آخرت کے لیے آئے ہو، دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہو، تو دنیا میں مگن نہ ہو جانا، آخرت کو سامنے رکھ کے اعمال کرنا۔ ہم مسلمانوں کا طرز زندگی الگ ہونا چاہیے، ان کافروں کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔ ہر معاملے میں ہم سنت کی پیروی کریں، سنت کے طریقوں پہ چلیں، ہماری شادی بیاہ سنت کے مطابق، کھانا پینا سنت کے مطابق، رہن سہن سنت کے مطابق، چال ڈھال سنت کے مطابق، تجارت، زراعت، ملازمت سب سنت کے مطابق۔ اگر سارے کام شریعت کے دائرے میں ہوں گے پھر برکتیں رحمتیں آئیں گی، پھر آدمی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا کہ کیسی پرکیف زندگی اللہ تعالیٰ دے گا۔ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، خوشگوار زندگی دیں گے۔ تو آج بھی جو لوگ شریعت پر عمل کرتے ہیں ان کی زندگی اللہ تعالیٰ خوشگوار بناتے ہیں، یہ قیامت تک کے لیے وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم استر بسترک الجمیل، اللہم استر بسترک الجمیل، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کا وبال ہم پر مسلط نہ فرمائیے، ہماری شامت اعمال ہم پر مسلط نہ فرمائیے۔ ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، انفرادی گناہ بھی ہمارے معاف فرما دیجیے، اجتماعی گناہ بھی معاف فرما دیجیے، کبیرہ صغیرہ سب معاف فرما دیجیے، جان کر کیے ہوئے، انجانے میں کیے ہوئے، لاشعوری طور پر کیے ہوئے سب گناہوں کو اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے۔ ہم سب کی حالت زار پر نگاہ شفقت، نگاہ رحمت، نگاہ کرم ڈال دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما دیجیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انوار کی بارشیں فرما دیجیے، کروڑوں درود و سلام ہماری طرف سے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجیے۔ اے اللہ عافیت کے، سلامتی کے، خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ آج مسلمانوں پر بڑے کڑے حالات ہیں، یا اللہ آپ بھی مہربانی فرمائیے، مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی یا اللہ پوری حفاظت فرما دیجیے۔ اسلام، اہل اسلام کی حفاظت فرمائیے، مجاہدین اسلام کی حفاظت فرمائیے، دین کا درد رکھنے والوں کی حفاظت فرمائیے، مدارس کی حفاظت فرمائیے، مساجد کی حفاظت فرمائیے، مدارس مساجد سے تعاون کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے اولو الامر کو نیک اور صالح بنا دیجیے، حاکموں کو بھی نیک اور صالح بنا دیجیے، محکوموں کو بھی نیک اور صالح بنا دیجیے، حکمرانوں کو بھی نیک اور صالح بنا دیجیے، عوام کو بھی نیک اور صالح بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھال دیجیے، دنیا کی رنگینی سے ہمیں متاثر نہ ہونے دیجیے، آخرت کی طرف ہمیں راغب رکھیے، آخرت کا شوق ذوق ہمیں نصیب فرما دیجیے، اعمال صالحہ کی یا اللہ ہمیں رغبت دے دیجیے، اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق دے دیجیے، اخلاص دے دیجیے، وہ جذبے ہمیں نصیب فرمائیے جو آپ کے یہاں مطلوب ہیں، مقصود ہیں اور آپ کے یہاں مقبول ہیں۔ یا اللہ وہ جذبے ہمیں نصیب فرما دیجیے، آپ کو راضی کرنے کے جذبے ہمارے دل کی گہرائی میں اتار دیجیے۔ اے اللہ ہم سے ایسے راضی ہو جائیے پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ اے اللہ حقوق اللہ کی کوتاہیاں بھی معاف فرما دیجیے، حقوق العباد کی کوتاہیاں بھی معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جن جن کے جو مسائل ہیں اپنے غیبی خزانے سے حل کر دیجیے، سب کے لیے عافیت کے، خیر کے، سلامتی کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ بدلتے موسم کی خیریں بھلائیاں نصیب فرما دیجیے اور بدلتے موسم کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے سب کی حفاظت فرمائیے، بچوں کی، بڑوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی سب کی حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی بیماریوں سے بچا لیجیے، ہر قسم کی ناگہانیوں سے، آفات سے، بلاؤں سے اللہ بچا لیجیے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو امن اور سلامتی عطا فرما دیجیے، باطل کی چالوں سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما دیجیے، باطل کی ساری اسکیموں کو ناکام بنا دیجیے، فیل کر دیجیے۔ اے اللہ مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں گرانی اور مہنگائی کا عذاب آیا ہوا ہے، اے اللہ یہ ہماری شامت اعمال ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے، اور اے اللہ سستائی کر دیجیے، ہر چیز کو ارزاں فرما دیجیے، نعمتوں میں خوب فراوانی عطا فرما دیجیے، اپنے امر کن سے یا اللہ نعمتوں میں فراوانی فرما دیجیے، اشیاء ضرورت میں خوب برکتیں دے دیجیے، اے اللہ تنگی سے بچا لیجیے، قحط سالی سے بچا لیجیے، مہربانی فرمائیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اے اللہ خوب نعمتوں کی فراوانی ہمیں دے دیجیے، ہمیں محروم نہ فرمائیے، تنگی معاش سے سب کی حفاظت فرمائیے، خوب برکتوں والا، وسعتوں والا رزق ہمیں عطا فرمائیے، کسی کا محتاج نہ بنائیے، یا اللہ اپنا محتاج بنا لیجیے، یا اللہ اپنا محتاج بنا لیجیے۔ اے اللہ مدارس کی جتنی ضرورتیں ہیں اپنی غیبی خزانوں سے اے اللہ پوری فرما دیجیے، اصحاب خیر کو مدرسوں کی طرف مائل فرما دیجیے، اور اے اللہ تمام ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دیجیے، خیر کے، عافیت کے، سلامتی کے فیصلے فرما دیجیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی نیک تمناؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، سب کے دکھ درد پریشانیاں بیماریاں آزاریاں دور فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ خواتین یہ حضرات سب آپ کی محبت میں جمع ہوتے ہیں، سب کو اپنی محبت سے نواز دیجیے، اپنے محبوب کا اتباع نصیب فرما دیجیے، ان کے آنے کو بیٹھنے کو سننے کو سنانے کو سب کو قبول فرما لیجیے، اپنی رضا اپنے قرب کا ذریعہ بنا لیجیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنا لیجیے، ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا لیجیے، ہمیں ہر قسم کی عافیت اور سلامتی دے دیجیے، امتحانوں سے ابتلاؤں سے آزمائشوں سے بچا لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجیے، اولیاء کاملین کے وسیلے سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔